أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے ایک عاشق صادق غلام اور مسیح و مہدی کے آنے کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. چنانچہ وہ وقت ہر ایک نے اس زمانے میں دین کا درد رکھنے والے نے محسوس کیا اور دین سے محبت رکھنے والے اور اس کا درد رکھنے والے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے فریاد کی کہ اے اللہ اس دین کو اب سنبھال اور اس دین کی ڈولتی کشتی کو بچا لے اور اس شخص کو جلد مبعوث فرما جس کے آنے کی تو نے بھی خبر دی ہے اور اسے اے اللہ تیرے رسول نے بھی اس کی خبر دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو وہ اسے واپس زمین پر لے آئے گا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی جب آپ نے اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پڑھی جس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے. تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اس درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. حضور نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا. اس آدمی نے 3 دفعہ یہی سوال کیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا یعنی زمین سے اٹھ گیا تو ان میں سے ایک شخص ایک جگہ رجل ہے ایک جگہ رجال ہے اس کو واپس لے آئے گا. یعنی آخرین سے مراد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے اور اس سے مراد آپ ہیں
اور اس پر ایمان لانے والے صحابہ، ان پر ایمان لانے والے صحابہ کا درجہ پائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک آپ کا زمانہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ۔ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض آوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا۔ جیسا کہ فرمایا کہ رسول اکرم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام کا تذکیہ کیا، اور ایک آنے والی جماعت کا جس کی مثال میں لما یلحقوا بہم آیا ہے، سو یہ ظاہر ہے کہ خدا نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہ کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا، اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان کی غلطیوں سے متنبع کرے گا، جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کی اس قابل رحم حالت کو دیکھ کر دین کا درد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اس رجل فارس کو مبعوث فرما اور اس دین کی مدد کے لیے آ اور اس دولتی کشتی کو اس بھنور سے نکال۔ ان آہو بکا کرنے والوں میں، اسلام کی اس دولتی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرنے والوں میں سب سے اول حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جھکتے ہوئے اپنی سجدہ گاہ کو اس فکر میں تر رکھ رہے ہوتے تھے کہ کاش وہ شخص جلد مبعوث ہو جو اسلام کو اس بھنور سے نکال لے۔ اور آپ خود دلائل سے بھی ہر دشمن اسلام کا منہ بند کر رہے تھے۔ آپ کو ایک فکر تھی، ایک درد تھا، ایک غم تھا کہ کس طرح اسلام کی خوبیوں کو، اس کے محاسن کو دنیا کے سامنے رکھا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا عرفان دلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی تو اس وقت کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام کی تائید میں، خاص طور پر ایسے حالات میں جب اسلام پر ہر طرف سے تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے دوسرے مذہبوں کی گود میں گر رہے ہیں، آج تک کوئی ایسی تصنیف اسلام کے دفاع کے لیے سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اس وقت جب آپ اسلام کے دفاع کے سلسلے میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، نہ آپ کے علم میں تھا اور نہ ہی کسی اور کو خیال تھا کہ وہ رجل فارس جس نے ایمان کو ثریا سے واپس لانا ہے وہ یہی جری اللہ ہے، جس کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لیکن
لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ تو آپ کی تربیت ہی ایسے طریق پر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ وہ جری اللہ یہی ہے جس کو میں نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنانا ہے۔ اس کو تو علم تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق، جس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے محبوب کے بارے میں چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو، آپ کے مقام کے مطابق نہ ہو، اس کو سن سکے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو اسلام پر ہلکا سا بھی اعتراض سن لے تو اس کا دن کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہی میرا پیارا ہے جس کے دل میں میری اور میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس آخری شریعت کی محبت اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہی اب اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا۔ اور اس کام کے لیے خدا تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو بچوں والی کھیل کود کے مشاغل سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر جوانی میں تو جیسا کہ میں نے کہا صرف نمازیں اور قرآن اور عبادات اور قرآن کریم پر غور فکر اور تدبر میں ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ گویا خدا، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف یہ کہ خدا کے سچے دین اور اس کے سچے اور آخری نبی کی عظمت دنیا میں قائم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رویا میں دکھایا کہ اب یہ عظمت دوبارہ تمہارے ذریعے سے قائم ہونی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہیں؟ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ کی پرشفقت اور پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا اور آپ کے حسین و جمیل چہرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانے میں تھی اور جس کا نام کتبی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام کتبی ہے؟ فرمایا اپنی یہ کتاب کتبی مجھے دکھا۔ جب حضور نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا، اور میں نے شہد کی تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے ہاتھ پر انگلیوں سے کونیوں تک دیکھی۔ اس طرح بہا اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے ہیں تاکہ مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے سے مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اسی خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔
مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا وہ بھوکا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیے۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا اور فرمایا، اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح اس جگہ ہی اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز کے ذریعے سے اب میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا، اور تمہیں کیا پتہ شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ذریعے سے میری تربیت فرمائی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کی طرف تڑپ رکھنے والے کو یہ خوشخبری دی کہ اے میرے پیارے، اب یہ کام تمہارے سپردی ہے کہ اسلام کی اس کشتی کو بحفاظت کنارے پہنچاؤ اور تمام دنیا کو اس کے سائے تلے لے آؤ۔ اب دنیا کی نجات اسی میں ہے، اور اب جو کوئی بھی تمہارے مقابل کھڑا ہوگا وہ تمہارے سے نہیں بلکہ میرے سے لڑ رہا ہوگا، اور جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جو تیری تائید کرے گا، جو تیری جماعت میں داخل ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اور یہی لوگ ہوں گے جو میرا قرب پانے والے ہوں گے۔ اور 1888 کے آپ نے ذکر فرمایا ہے الہام کا ایک، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ رکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ بس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے۔ یہ شرط ہے، ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا۔ اس بارے میں عربی الہام یہ ہے، اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب تو عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے ماتحت نظام جماعت کی کشتی تیار کر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ دراصل خدا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ پھر 1888 میں ہی فرمایا، اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے،
تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب اگر کہیں سچائی مل سکتی ہے، آج اگر خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے صحیح راستے کی تمہیں تلاش ہے، اگر تم خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اس دنیا کے گن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باہر نکلو، اگر تم اپنی سستیاں دور کرنا چاہتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے سلسلہ بیت میں آؤ۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، میں کسی شیطانی تدبیر کے وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہارا ایک پکا ہمدرد ہوں، سچا ہمدرد ہوں۔ میں تمہیں وہ راستے بتاؤں گا جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ میں اس ہمدردی کی وجہ سے جو مجھے تمہارے لیے ہے، تمہارے سے ہے، تمہارے لیے دعائیں کروں گا جو عرش پر انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ پائیں گی، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا، تمہیں صاف کرے گا، تمہیں برکت دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے میری طرف آؤ اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ یہ سب باتیں میں یوں ہی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا نے مجھ پر یہ وحی کی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تو جو نظام جماعت کی کشتی تیار کرے گا یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، اس لیے خدا تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ ایسے خالص لوگوں کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تیری بیعت میں نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری بیعت کر رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں خدا کا ہاتھ ہو، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوگا۔ یاد رکھیں جو ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جائے، اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والوں کا ہاتھ ہو، تو اس ہاتھ کی برکت سے وہ شخص کبھی ضائع نہیں ہوتا، نہ اس کی کبھی نسلیں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے مسیح موعود، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خدا تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ وعدوں کا پاس کرنے والی ہے۔ بس اگر اپنی زندگیاں چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کا قرب دلانا چاہتے ہو تو اس چشمے کی طرف آؤ جو خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر جاری فرمایا ہے، ورنہ موت تمہارا مقدر ہے۔ اب اس روحانی موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ میں داخل ہونے کے۔ چنانچہ اس الہی حکم کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مارچ 1899 میں بیعت لی اور اولین بیعت کرنے والوں کی فہرست بھی تیار ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک اور پاک دل ان لوگوں کی جن کے دل میں اسلام کا درد تھا، جو خالصتاً اسلام کی محبت میں اسلام کی عظمت دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جن کی ذاتی انائیں نہیں تھیں وہ بیعت میں شامل ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کہ بیعت لو اور ایسے لوگوں کی ایک کشتی تیار کرو، وہ کشتی تیار ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی خوشخبریوں کے مطابق اس کشتی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا گیا،
اور کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی آفت جو اس کو ڈبونے کے لیے اٹھی تھی اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکی، بلکہ ہر مخالف لہر اور ہر طوفان کے بعد یہ کشتی مضبوط سے مضبوط دکھائی دی، اور اس کشتی کے ہر سوار نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ذاتی طور پر اپنے اوپر برستے دیکھی ہے۔ آج آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت انہی طوفانوں کی زد میں آئے ہوئے تھے جو آج کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہیں، اور مخالفین ہمیشہ اپنی ناکامیوں پر اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہی چلے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر مخالفت کے بعد اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کی بارش ہوئی، اور ہر طوفان کے بعد انہی لوگوں میں سے نیک فطرت لوگ جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ ہونا تھا اور یہ ہونا ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پودا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اس نے بڑھنا ہے اور پھولنا ہے اور پھلنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، کیونکہ یہ جماعت خدا تعالیٰ کے مامور کی جماعت ہے، اور ہر دن جو نیا سورج چڑھتا ہے یا جو نیا سورج چڑھنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید کے نظارے ہی دکھانے ہیں اور نظارے دکھاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوئی کہ یا احمد و بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ یعنی اے خدا، اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی، جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ وہ خدا ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا ہے، یعنی اس کے حقیقی معنوں پر تجھے اطلاع دی ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے اور تیرے انکار کی وجہ سے ان پر حجت پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ تو جو تدبیر خدا تعالیٰ نے چلائی ہے اور جو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، جو خدا کے مامور سے لڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے بہتوں نے اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کا بد انجام دیکھا ہے، جن کو حکومتوں پر زوم تھا، ان کی حکومتیں بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں، جن کو بادشاہتوں پر زوم تھا ان کی بادشاہتیں بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکیں، کسی کو اس کے قابل اعتماد جرنیل نے پھانسی پر چڑھا دیا، کسی کو اس کے قریبی عزیز نے قتل کر دیا، اور کسی کو تمام حفاظتی اقدامات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک میں بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں لوگوں کی ذلت و رسوائی اور تباہی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جنہوں نے خدا کے مامور سے ٹکر لینے کی کوشش کی، اس کی اہانت کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہر دشمن کا ایسا عبرتناک انجام ہمارے ایمانوں میں ہوا جو ہمارے ایمانوں میں اضافہ کا باعث بنا۔ ہر ملک میں جب یہ لوگ اپنے ایسے احمدی جب یہ واقعات دیکھتے ہیں تو ان کے ایمانوں کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کے پیاروں کی
مخالفتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو تنگیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس بات کا سب سے زیادہ ادراک رکھتے تھے کہ مامورین کی زندگیاں آرام سے نہیں گزرا کرتی، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ الہام ہوا تو مجھے جن باتوں کا فوری خیال آیا وہ یہ ہیں، فرمایا اس وحی الہی کے بعد مجھے فکر دامنگیر ہوا کہ ہر ایک مامور کے لیے سنت الہیہ کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے تب وہ اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کے مددگار ہوں، اور مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ دینی ضرورتوں میں جو پیش آتی ہیں خرچ ہو، اور سنت اللہ کے مطابق اعداء کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی دشمنوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر ان پر غلبہ بھی ضروری ہے تا ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور امر دعوت میں تاثیر بھی ضروری ہے تاکہ تا سچائی پر دلیل ہو اور تا اس خدمت مفوضہ میں ناکامی نہ ہو۔ تو دیکھ لیں الہی جماعتوں کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ آج ہمیں جماعت احمدیہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کو الہام ہوا تو فکر ہوئی کہ اگر میں مامور ہوں تو مامورین کی جماعت ہوتی ہے، میرے پاس جماعت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جماعت دی، اور ایسے مخلصین کی جماعت دی جنہوں نے قربانیوں کے بھی اعلیٰ معیار قائم کیے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے خدا تعالیٰ کے حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش کیے اور آج تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ دشمن ایک احمدی کو شہید کر کے سمجھتا ہے کہ ہم تو گویا ہم نے احمدیت کو ختم کرنے کے سامان کر دیے۔ ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں کہ احمدی کا تو خدا تعالیٰ کی اس خوشخبری پر ایمان ہے کہ جو اس کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندوں سے بہتر ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کے وارث بھی ہو گئے۔ اور پھر یہ نظارے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھائے اور دکھاتا ہے کہ جب ایک احمدی شہید کیا جاتا ہے تو ہزاروں نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ احمدیت کی آغوش میں ڈال دیتا ہے۔ بس کسی شہید کا خون کا ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی ضائع نہیں کیا۔ بس جو ہمیں خیال جس چیز کا رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہمارے ایمانوں میں کہیں کمزوری پیدا نہ کر دیں، بلکہ ہمارے ایمانوں کو اور زیادہ مضبوط کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر الہی جماعتوں کی یہ نشانی ہے کہ ایسے مددگار ہوں جو مالی قربانیاں کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ آج روئے زمین پر صرف اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی جماعت ہی ہے۔ اصل میں یہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جماعت ہے، جس اثر نو تربیت کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو خدا تعالیٰ کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال یوں قربان کرتے ہیں جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہر تحریک پر لاکھوں کروڑوں کی قربانیاں احمدی اپنے پر بوجھ ڈال کر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ الہی جماعتوں کے لیے دشمنوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچی جماعت ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے دشمن ہوں۔ آج دیکھ لیں بحیثیت جماعت اگر کسی کی مخالفت ہے تو وہ جماعت احمدیہ کی ہے۔ آپس میں اگر جوتم بازار بھی ہو رہی ہوگی تو جہاں جماعت کا نام آئے گا تو سب مخالفتیں ختم ہو جائیں گی اور سب ایک ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ اور ہر مذہب جماعت احمدیہ کے اس لیے مخالف ہے کہ جماعت سے وہ خوفزدہ ہیں کہ یہ سچ پر قائم ہے اور دلائل سے یہ ہم پر فتح پا لیں گے، کیونکہ براہین اور دلائل کا جو خزانہ
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جیسا کہ الہام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو قرآن کا علم دیا گیا ہے، اور قرآن علم کے مقابلہ پر کوئی علم نہیں ٹھہر سکتا۔ اور یہ ثابت ہے کہ جب دلائل سے بات کرنی ہو تو نہ کوئی عیسائی عالم احمدی سے مقابلہ کر سکتا ہے اور کرنی کترانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی واقعات افریقہ میں بھی ہوئے جو پادریوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ شخص احمدی ہے، حالانکہ افریقن احمدیوں کو بعضوں کو نئے احمدی ہوئے ہیں، ان کا اتنا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے پادریوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے، پادریوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص احمدی ہے تو اس سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، کوئی بحث نہیں کرنی۔ اور نہ کوئی ان نام نہاد مولویوں میں سے کسی میں اتنی جرت ہے کہ احمدیت کا مقابلہ دلائل سے کریں، اور نہ اسی کی کوشش کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر مار دھاڑ، گالی گلوچ اور قتل و غارت اور غلیظ زبان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، جب دلیلیں ہیں تو پھر احمدیوں کو ظلم کو کیا جاتا ہے، احمدیوں کو مارا کو جاتا ہے۔ کیوں نہیں آج چھٹی دیتے کھلی پاکستان میں احمدیوں کو تبلیغ کرنے کی؟ کیوں نہیں پی ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور مساجد میں ہمیں اجازت دیتے کہ ہم اپنے تعلیم کو دنیا کو بتائیں؟ کیوں نہیں ہمیں وہاں روا میں جلسہ کرنے کی اجازت دیتے؟ یہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس دلائل نہیں، اور دلائل کے آگے ان کے پاس جو چیز ہے وہ سوائے گالیوں اور غلاظتوں اور ظلم کے اور کچھ نہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے۔ جھوٹے کی نشانی یہی بتائی گئی ہے کہ دلیل نہ ہو تو ظلم پر مار دھاڑ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بس ان لوگوں نے اپنا جھوٹا ہونا خود ہی ثابت کر دیا ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دی جس کی بنیاد خود خدا تعالیٰ نے رکھی۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق دی جنہوں نے اس زمانے کے امام کو پہچانا۔ اس نے اس امام کو جس نے ایمان کو ثریا سے زمین پر لانا تھا، اس امام کو جس نے آخرین کو اولین کے ساتھ ملانا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من جملہ ان دلائل کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو آنے والا مسیح جس کا اس امت کے لیے وعدہ دیا گیا ہے وہ اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں امامکم منکم اور امکم منکم لکھا ہے، جس کے معنی ہیں یہ ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم ہی میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث آنے والے عیسیٰ کی نسبت ہے اور اس کی تعریف میں اس حدیث میں حکم اور عدل کا لفظ بطور صفت موجود ہے جو اس فقرے سے پہلے ہے، اسی لیے امام کا لفظ بھی اس کے حق میں ہے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جگہ منکم کے لفظ سے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے اور وہی مخاطب تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے منکم کے لفظ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں قائم مقام صحابہ ہے، اور وہ وہی ہے جس کو اس آیت مفصلہ ذیل میں قائم مقام صحابہ کہا گیا ہے، قائم مقام صحابہ کہا گیا ہے، یعنی یہ کہ وہ آخرین منہم لما یہلکوا بہم، کیونکہ اس آیت نے ظاہر کیا ہے کہ وہ رسول کریم کی روحانیت سے تربیت یافتہ ہے اور اسی معنی کے روح سے صحابہ میں داخل ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، اور چونکہ اس فارسی شخص کی طرف وہ صفت منسوب کی گئی ہے جو مسیح موعود اور مہدی سے مخصوص ہے، یعنی زمین جو ایمان اور توحید سے خالی ہو کر ظلم سے بھر گئی پھر اس کو عدل سے پر کرنا، لہذا یہی شخص مہدی اور مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اور جس طرح کسی دوسرے مدعی مہدویت کے وقت میں کسوف و خسوف رمضان میں آسمان پر نہیں ہوا، ایسا ہی 1300 برس کے عرصے میں کسی نے خدا تعالیٰ کے الہام سے علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس پیش گوئی لنالہ رجل من فارس کا مصداق میں ہوں۔
علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس پیش گوئی لنالہ رجل من فارس کا مصداق میں ہوں، اور پیش گوئی اپنے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ یہ شخص آخری زمانے میں ہوگا، جب لوگوں کو ایمانوں میں بہت ضعف آ جائے گا اور فارسی الاصل ہوگا، اور اس کے ذریعے سے زمین پر دوبارہ ایمان قائم کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ صلیبی زمانے سے زیادہ تر ایمان کو صدمہ پہنچانے والا اور کوئی زمانہ نہیں، یعنی عیسائیت کا جو زمانہ ہے جب تبلیغ ہو رہی ہے، یہی زمانہ ہے جس میں کہہ سکتے ہیں گویا ایمان زمین پر سے اٹھ گیا، جیسا کہ اس وقت لوگوں کی عملی حالتیں اور انقلاب عظیم جو بدی کی طرف ہوا ہے اور قیامت کے لیے علامات صغرا جو مدت سے ظہور میں آ چکی ہیں صاف بتلا رہی ہیں۔ اور نیز آیت و آخرین منہم میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں زمین پر شرک پھیلا ہوا تھا، ایسا ہی اس زمانے میں بھی ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس حدیث اور اس آیت کو باہم ملانے سے یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی مہدی آخر الزمان اور مسیح آخر الزمان کی نسبت ہے، کیونکہ مہدی کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، اور مسیح آخر الزمان کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان اور امن کو دنیا میں قائم کر دے گا اور شرک کو محو کرے گا اور ملل باطلہ کو ہلاک کر دے گا۔ پس ان حدیثوں کا معال بھی یہی ہے کہ مہدی اور مسیح کے زمانے میں وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا اور ثریا تک پہنچ گیا تھا پھر دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور ضرور ہے کہ اول زمین سے پر ہو جائے، اور ضرور ہے کہ اول زمین ظلم سے پر ہو جائے اور ایمان اٹھ جائے، کیونکہ جب کہ لکھا ہے کہ تمام زمین ظلم سے بھر جائے گی، تو ظاہر ہے کہ ظلم اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ناچار ایمان اپنے اصلی مقر کی طرف جو آسمان ہے چلا جائے گا، غرض تمام زمین کا ظلم سے بھر جانا اور ایمان کا زمین پر سے اٹھ جانا، اس قسم کے مصیبتوں کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک ہی زمانہ ہے جس کو مسیح کا زمانہ یا مہدی کا زمانہ کہتے ہیں۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور اس رجل فارس کی جماعت میں شامل ہو گئے جس نے آخرین کو پہلوں سے ملایا، اور جب تک ہم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی عادت رہے گی، ہم توجہ دیتے رہیں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے جن میں رضائے الہی مطلق ہی ہو، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ بس اس سے تم نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مصداق بننا ہے۔ بس جب تک اس ارشاد پر عمل کرتے رہیں گے، اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں گے اور اپنے ایمانوں کو مضبوط بھی بناتے رہیں گے، اپنے ایمانوں کو مضبوط بھی کرتے رہیں گے، ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تائیدات سے نوازتا رہے گا اور کبھی کوئی دشمن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے کیے، جو خوشخبریاں دیں، انہیں ہم نے پورے ہوتے بھی دیکھا اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے ایمانوں پر قائم رہیں۔ اس وقت میں کچھ الہام ہے میرے پاس جو آج سے 100 سال پہلے 1904 کے الہامات ہیں، ان کا یہاں ذکر کروں گا۔ 1 جون 1904 کو الہام ہوا
کہ انی انا الرحمن ساجعل لکا سہولتاً فی امرک انی انا التواب من جاءک جاءنی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ أَفَتِ الدِّيَارِ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا، یعنی میں رحمان ہوں، میں تیرے لیے تیرے کام میں سہولت پیدا کروں گا، میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا، جو تیرے پاس آیا وہ میرے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں مدد دی اس حالت میں کہ تم بہت کمزور تھے، تمہارے لیے سلامتی ہے، تم خوش رہو، عارضی رہائش کے مکانات بھی مٹ جائیں گے اور مستقل رہائش کے بھی۔ پس وہ رحمان خدا جس نے ہمیشہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں سہولت پیدا کی، آپ کے کام آسان کیے، دشمنوں کو مایوس کیا، ان کی تدبیریں ان پر ہی الٹا دیں، آج بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ بس بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آپ کی جماعت میں شامل ہوئے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر ہر نیا دن ترقیات کے ساتھ چڑھاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے مطابق چڑھاتا رہے گا۔ اس لیے کبھی کوئی احمدی، کوئی کم تربیت یافتہ احمدی کسی منافق کی باتوں میں آ کر ٹھوکر نہ کھائے، دشمنوں کی دشمنی کسی قدموں کو ہلا نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق نظام قدرت ثانیہ نے بھی، یعنی نظام خلافت بھی آپ کے دور کا ہی تسلسل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے وقت کی برکات آپ کے غلاموں، ادنا غلاموں کے دور میں بھی ملتی رہیں گی، بشرطے کہ ہم تقوی پر قائم رہیں، اور دشمن ہمیشہ اپنی آگ میں ہی جلتا چلا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم تھوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی۔ بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی، اور وہ یہ کہ بدر 14ویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایماں ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کی طرف بھی۔ اور یہ 14ویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ 14ویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوئیں، اور 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اس میں احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی تھی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور 14ویں کا چاند نکلا تو دکاندار خود غرض کہا گیا، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ دکانداری چمکا رہے ہیں اور خود غرضی کر رہے ہیں۔ افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا، وقت پایا اور نہ پہچانا۔
یعنی جنہوں نے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں جس طرح گویا دیکھا ہی نہیں، اور وہ وقت پایا جو مسیح موعود کا وقت تھا اور پھر نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، اور وہ رہ گئے جو اب ممبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا وہ کاذب ہے، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی، اور وہ مدد اذلتن کی مدد تھی جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے، اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر دعا کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی، اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، یعنی اے اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ سنو، میں یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے، وہی بدر اور ذلت ان کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے، ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں؟ اب دیکھیں اسلامی ممالک پہ ایک امریکہ نے اور قبضہ کیا ہوا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس ملک کا کیا حال ہے؟ کیا ذلت تو نہیں ہے؟ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ذلت ہے جس میں ان کا نمبر بڑا ہوا ہے؟ جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ ان میں پاؤ گے۔ ٹکر گدا مسلمان ہی ملیں گے، یعنی ہر وقت مانگتے ہوئے مسلمان ہی ملیں گے۔ جیل خانوں میں جاؤ تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے، شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان ملیں گے۔ اب بھی کہتے ہیں ذلت نہیں ہوئی۔ کروڑا ناپاک اور گندی کتابیں اسلام کے رد میں تالیف کی گئیں۔ کوشش ہے تو صرف یہ کہ احمدیوں کو کس طرح کافر کہلایا جائے۔ یہ جو اسلام کے رد میں کتابیں تالیف کی گئیں، کبھی کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ جماعت احمدیہ تو ان کے جواب دے رہی ہے، یہ سوائے احمدیوں کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکے۔ ہماری قوم میں مغل، فرمایا کہ ہماری قوم میں مغل سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنے لگے۔ صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ کون تھے؟ امہات المومنین کا مصنف کون ہے جس پر اس قدر واویلا اور شور مچایا گیا؟ پھر اس زمانے میں رشدی کون ہے؟ اور آخر کچھ بھی نہ کیا کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوئی۔ کیا تم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا اتنا رہا سا نام بھی باقی نہ رہتا؟ تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے؟ میں تم کو کیوں کر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے؟ دیکھو، میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے۔ اسلام پر ذلت کا وقت آ چکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساتیہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھا دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانے میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو، اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ بس آپ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، آپ کی شناخت کی، آپ کی بیعت میں داخل ہوئے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام پہنچائے کہ جو مسیح آنے والا تھا، جو مہدی آنے والا تھا، وہ آ چکا۔ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام پہنچائیں جو پہنچا سکتے ہیں، اور یا کم از کم ان کے لیے دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گند سے، اس غلاظت سے، اس لغویات سے نکالے اور اپنی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مئی 1904، آج سے 100 سال پہلے کا الہام ہے،
کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کہ خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ اسی طرح دلائل اسے ہونے چاہیے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھوں سے کر دیتا ہے۔ پس آج ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ دلائل میں کوئی بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر جون 1904 کا ایک الہام ہے کتب اللہ، وہ مئی کا تھا، یہ جون میں دوبارہ ہوا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کمثلک در اللہ یضا لا یاتی علیک یوم الخسران کہ خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہوگا، تجھ پر گھاٹے کا دن نہیں آئے گا۔ پس دوبارہ یہ اعلان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ کی خوشخبری دی، دے کر یہ بھی تسلی دی کہ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ میرے اور میرے رسول سے محبت کرنے والا ہے کس طرح ضائع ہو سکتا ہے؟ اور دشمن چاہے جتنا بھی زور لگا لے آخر کو فتح تیری ہے، اور دشمن کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے اور یہی اس کا انجام ہے، اور وہ اس انجام کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ فرمایا میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے۔ جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ پھر 22 اپریل کا الہام ہے ان اللہ حافظ و کل شعین اذکر علیک نعمتی غرست لکا بیدی رحمتی و قدرتی، یقیناً اللہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، یاد کر میری نعمت کہ جو میں نے تجھ پر کی، میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور اپنی قدرت کا درخت لگایا۔ یہ جو الفاظ ہیں اذکر علیک نعمتی غرست لکا بیدی رحمتی و قدرتی، یہ الہام بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک انگوٹھی میں کندہ کروایا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوسرے بیٹے تھے، منجلے بیٹے تھے، ان کے حصے میں آئی تھی۔ ایک علیہ السلام بے کافن عبدہ، ایک
اذکر علیک نعمتی غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی، اور ایک مولا بس، 3 انگوٹھیاں تھیں اسلام کی جو تینوں بیٹوں کے حصوں میں آئیں۔ بس حضرت مسیح موعود سے کیے گئے وعدے کے مطابق، جو اس میں وعدہ کیا گیا اس الہام میں، اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت پر بھی بے شمار نعمتیں اتارتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اتارتا رہے گا، کیونکہ یہ پودا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کے نئے نئے پھل ہر روز ہمیں ملتے رہیں گے اور ملتے رہتے ہیں۔ بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ان رحمتوں کو سمیٹنے والے بنیں۔ پھر جون کا ایک الہام ہے، آتیتکم کل نعیم ان الذین اتقوا والذین آمنوا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ میں نے تم کو ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اور وہ جو ایمان لائے ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان نعمتوں کا حصول تقوی پر قائم رہنے والوں کے لیے ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اور کبھی کسی احمدی سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ فرمایا کہ ہر قسم کی تمہیں نعمتیں دی ہیں، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور جو ایمان لائے ہیں وہی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انہی کے لیے بخشش کے بھی سامان ہیں۔ اس لیے حالات کا بہتر ہونا کہیں تقوی سے دور لے جانے والا نہ بن جائے۔ پھر جون 1904 کا الہام ہے، ان الرحمن و فطلبنی تجدنی، میں رحمان خدا ہوں تو مجھے تلاش کرے گا تو پالے گا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے دعاؤں سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں اور اس سے اس کی بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ یاد رکھیں کہ بدر کی کامیابی میں ان دعاؤں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر کی تھی۔ بس رحمان خدا کو پانے کے لیے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو بچو۔ پھر ایک جولائی کا ایک الہام ہے، مبارک 100 مبارک آسمانی تائیدیں ہمارے ساتھ ہیں، اجروں کا قائم و ذکروں کا دائم، تیرا یعنی اس کا مطلب عربی کا یہ ہے کہ تیرا اجر ثابت ہے اور تیرا ذکر دائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کی جماعت میں ہیں جس کے ساتھ آسمانی تائیدات ہیں، اور اس نے انشاءاللہ تعالیٰ تمام دنیا پر غالب ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے، اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئیں گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔
1904 کے بہت سارے الہامات ہیں جو فتوحات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس میں سے چند ایک میں نے لیے تھے وقت کے لحاظ سے۔ خدا تعالیٰ ہمیں حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا بھی دکھائے جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے یا جو اس زمانے کے لیے مقدر ہیں۔ بعض پیش گوئیاں کئی دفعہ بھی پوری ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ پیش گوئیاں پہلے بھی ہو گئی ہوں اور جس زمانے میں دوبارہ مقدر ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ان برکات سے محروم ہونے والا نہ ہو جن کا وعدہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا تعالیٰ نے کیا ہے۔ اپنی نسلوں کی بھی اس نہج پر تربیت کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سب فضل جو آج کل ان پر ہیں جماعت پر خدا کے فضلوں کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہیں۔ یہ کشائش، یہ بہتر حالات کسی کو یہ نہ خیال ہو کہ اس کی اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ہیں۔ خود بھی یہ ذہن میں رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں کہ باغ وہی پھلتے ہیں جن کے مالک اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ ناشکروں کے باغ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کی بہتری پر ہمیشہ اس کا شکر کریں، اور کشائش اس کی عبادتوں سے غافل نہ کر دے آپ کو، جیسا کہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار دعاؤں میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جلسہ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ دعا کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں آئے، جہاں انہوں نے جلسہ 3 دن اٹینڈ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تقاریر سنی، اپنی روحانیت میں اضافے کا بھی جو آپ کی باعث بنی، اس کو آپ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکلیں اور سب کچھ بھول جائیں، بلکہ جو کچھ یہاں حاصل کیا ہے وہ آپ کی زندگیوں کا حصہ بن جانا چاہیے۔ ایک آپ کو اپنے آپ میں، آپ کے ماحول میں، دوسرے لوگوں کو آپ میں تبدیلیاں نظر آنی چاہیے، اور یہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی تبھی وہ مقاصد پورے ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ کے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی روحانیت میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ سفر بھی کر رہے ہوں گے، احتیاط سے سفر کریں۔ گزشتہ دنوں میں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا ایک کار کا، احمد کی، تو اللہ نے فضل فرمایا بہرحال۔ اور بعض لوگ رات کو دیر تک جاگتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیندیں نہ پوری ہوئی ہوں، تو نیند پوری کر کے اگر لمبے سفر پہ جانا ہے تو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں، اپنی حفظ و امان میں آپ کو گھروں میں لے کے جائے اور ہر آن حافظ و ناصر ہو۔ اب دعا کر لیں۔
आमीन।